الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمیت اور حیا میں حضرت عثمان جیسا تو حمیت اور حیا میں حضرت عثمان جیسا تو قیامت تک کوئی انسان ہرگز آ نہیں سکتا۔ اور ذبح جس دم کیا بلوائیوں نے آپ کہہ اٹھے، ذبح جس دم کیا بلوائیوں نے آپ کہہ اٹھے، میری خاطر کسی کا خون بہایا جا نہیں سکتا۔ اور گرا وقت شہادت خون جو عثمان کا قرآن پر، گرا وقت شہادت خون جو عثمان کا قرآن پر، اسے تو حشر تک ہرگز مٹایا جا نہیں سکتا۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آج ذی الحجہ کی چاند کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے آج 18 تاریخ ہے۔ اور 18 تاریخ یہ کون سی تاریخ ہے؟ میرے دوستو، آپ امروہہ جیسی بستی میں رہ کر بڑی خرافات اس تاریخ کے اندر دیکھتے ہوں گے۔ کتنے لوگ عید مناتے ہیں اور عید منانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس عید کا نام کچھ اور رکھتے ہیں، لیکن میرا ذہن اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ وہ عید اس لیے منانا چاہتے ہیں کہ آج 18 جو تاریخ ہے، یہ تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ میرے دوستو، یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کے اندر صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک عظیم صحابی کو شہید کیا گیا۔ یعنی وہ صحابی کون ہیں؟ وہ صحابی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا جتنے بھی انسان کیے، ان تمام انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے عظیم جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنائی، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد صحابہ کرام اور اس امت کے صحابہ کرام کو پیدا کیا کہ ان سے عظیم جماعت کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور عظیم صحابی اور صحابہ کرام کے اندر سب سے عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میں جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ صحابی ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل صدیق ہے، منظور ہے، انکار نہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے درجے کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ آج مختصر سے وقت میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک گفتگو نہ پہنچی تو کم از کم حضرت عثمان غنی کے ان فضائل کو بیان کروں گا کہ جن فضائل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سب سے نمایاں بندہ نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، وہ کون سے فضائل ہیں؟ انہی ایک فضیلت میں سے میرے دوستو حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی یک بعد دیگر 2 بیٹیاں موجود ہیں۔ یک بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں عثمان کیا پریشانی ہے، عثمان کیا غم ہے، عثمان غم زدہ
کیوں بیٹھا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ موت آنے کے بعد تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، کل قیامت میں تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک نسبی رشتہ ایسا ہوگا جو باقی ہوگا۔ یا نبی اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے خاندان سے جوڑا تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں موجود تھی، اس کا انتقال ہو چکا، اب میں اکیلا ہو گیا، اس کے غم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یا نبی اللہ، جو رشتہ آپ سے میرا جڑا ہوا تھا، اس موت کے آنے کی وجہ سے، رقیہ کے رخصت ہونے کی وجہ سے، یا نبی اللہ وہ رشتہ منقطع ہو گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عثمان اگر مجھے رب 100 بیٹیاں بھی دیتا، میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ میرے دوستو، ایسا کوئی صحابی نہیں کہ جس صحابی کے نکاح میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور صرف نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی امت کا یہ واحد فرد نہیں، بلکہ حضرت آدم سے عیسیٰ تلک جتنی امتیں آئی، کوئی صحابی کسی نبی کا ایسا نہیں تھا کہ کسی نبی نے اپنے صحابی کو 2 بیٹیاں دی ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنی 2 بیٹیاں دی، ایک رقیہ اور دوسری بیٹی کا نام کلثوم ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اگر کسی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا ہے یا کسی عورت سے اپنا نکاح کیا ہے تو میں نے تب تک نہیں کیا جب تک اس کا چرچا عرش پر نہ ہو سکا۔ یعنی اللہ رب العزت کے فیصلے کے بغیر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عورت اپنے نکاح میں لی اور نہ ہی اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی۔ تو اس طریقے سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لحاظ سے اس حدیث کی روشنی میں حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہے کہ جس صحابی کا چرچا عرش پر نکاح کے سلسلے میں 2 مرتبہ ہوا، یعنی 2 مرتبہ رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ عثمان کے نکاح میں ہو۔ رقیہ کے بعد دوبارہ چرچا ہوا کہ کلثوم عثمان کے نکاح میں ہو۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی تمام صحابہ کرام اور یہاں تلک کہ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس اعتبار سے دوسری فضیلت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام بیر معونہ ہے۔ اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا، اس کنویں سے ہٹ کر جتنا بھی پانی مدینے کے اندر پایا جاتا تھا وہ پانی کھارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں پر مدینے کے اندر جو لوگ صحابہ کرام آئے ہوئے تھے وہ پانی خریدتے، غریب صحابہ تھے، وہ ہجرت کر کے اپنے تن اور من اور دھن کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، ان کو پانی پینے میں اور پانی کو خریدنے میں پریشانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی بندہ تم میں ایسا ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر کے وقف کر دے؟ کہا کہ اگر کوئی بندہ اس کنویں کو خریدتا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اس کنویں کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں اور اس سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کنواں میں خرید لوں اور خرید کر تمام لوگوں کو وقف کر دوں۔ وہ یہودی بندہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے تجارت کا ذریعہ ہے، یہ تو میری معاش ہے، یہ میرا کاروبار ہے، میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عثمان غنی بھی وقت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ اس کنویں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور آدھا مجھے دے دیں، آدھا اپنے پاس رکھیں، اور اس آدھے کنویں کی قیمت آپ کے منہ بولی قیمت ہوگی، جتنا مرضی چاہیں آپ قیمت بولیں، میں اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ او عثمان، اس کنویں کو 2 حصوں میں کیسے بانٹو گے؟ پانی کو 2 حصوں میں کیسے تقسیم کرو گے؟ کہا تو نے میری بات کو نہیں سمجھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تو منہ بولی قیمت لے، دن 2 ہوں گے، ایک دن کنویں پر تیرا قبضہ ہوگا اور دوسرے دن کنویں پر میرا قبضہ ہوگا۔ اس بندے نے سوچا یہ چالاک تھا، عثمان ہوشیار تھے،
یہ چالاکی میں سوچنے لگا کہ کنواں بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا اور منہ بولی قیمت بھی مل جائے گی۔ اس نے منہ بولی قیمت کہا، حضرت عثمان غنی نے وہ ادا کی۔ اب حضرت عثمان غنی کا ایک دن نمبر آتا ہے، ایک دن یہودی کا نمبر آتا ہے۔ جس دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں وہ کنواں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کنویں پر پہنچو اور پانی لے کر کے جاؤ، آج کنواں میرے قبضے میں ہے، تمام لوگوں کو پانی فری دیا جائے گا۔ تمام لوگ پہنچتے ہیں اور جب پانی فری مل رہا، اگلے دن پھر پیسوں کا ملے گا تو بڑے بڑے برتن لے کر کے پہنچتے ہیں اور اگلے دن کا پانی ایشترا وہاں سے لاتے ہیں، لا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن یہودی کنویں پر بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک ہو جاتی ہے، مکھی پر مکھی مارتا رہتا ہے، کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا۔ یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس بعد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان، جس دن میرا نمبر آتا ہے اس دن تو کوئی پانی لینے کے لیے آ ہی نہیں رہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ اس پورے کنویں کو اپنی طرف لگا لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں راضی ہوں، بتا اس آدھے کنویں کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا جتنی قیمت آپ نے اس وقت دی تھی اتنی ہی قیمت دوبارہ دے دیں، میں پورا کنواں آپ کے نام کر دوں گا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جس صحابی کی وجہ سے پورے مدینہ کو میٹھا پانی پینے کو ملا۔ میرے دوستو، اگر شہادت کا ذکر اس جمعے کو نہ ہوا تو حضرت عثمان غنی کی یہ تمام قربانیاں آپ ذہن میں رکھیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد حضرت عثمان غنی کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، انشاءاللہ شہادت میں ان مظالم کو ذکر کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، اسلام بڑھتا گیا، لوگ اسلام میں ایمان میں داخل ہوتے گئے، وہ مسجد چھوٹی پڑنے لگی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس مسجد نبوی کو زمین وقف کرے تاکہ ہم اس مسجد کو بڑا کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس مسجد نبوی کو کشادہ کیا گیا۔ آج اللہ کا فضل ہے، وہ مسجد اتنا کشادہ ہے کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں سے بھی ہم مسجد جانے کا ارادہ کریں، ہمیں ہر مورچے پر کوئی نہ کوئی گیٹ مسجد نبوی کا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی سخاوت تھی اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ آج مسجد نبوی اتنی کشادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد نبوی کو اب مزید کشادہ کیا گیا، لیکن یہ زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ میرے دوست، عثمان وہ صحابی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، جس غزوے کا نام جیش العسرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اس وقت غزوے کی تیاری کر سکے؟ صحابہ کرام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، پیسہ نہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس رہنے کا اپنا گھر نہیں، اس وقت جنگ کی تیاری ہے، لوگ نہتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی بندہ ایسا ہے جو اس وقت اٹھے اور اٹھ کر کے ان صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یا نبی اللہ میں تیار ہوں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد 300 اونٹ مع ساز و سامان وقف کیا اور کہا کہ یا نبی اللہ، جہاد کے لیے یہ 300 اونٹ اور 300 اونٹ پر لدا ہوا سامان سب میں وقف کرتا ہوں۔ آپ 300 اونٹ یہ سمجھیں کہ وقتی اعتبار سے آپ بڑی گاڑی کوئی لوڈ کریں اور لوڈ کرنے کے بعد گاڑی سمیت مال وقف کر دیں اللہ کی راہ میں۔ اس زمانے کی سواری، اس زمانے کی گاڑی یہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کیا کوئی اور بندہ ہے جو 300 اونٹ راہ حق میں وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ،
دوبارہ 300 اونٹ وقف کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب اپنا چہرہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا کوئی اور بندہ ہے جو 300 اونٹ راہ خدا میں وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی پھر پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ میں تیار ہوں 300 اونٹ اور دینے کے لیے، یعنی 900 اونٹ راہ خدا میں وقف کیے۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مطالبہ کیا، حضرت عثمان غنی مجمع سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد 1000 چاندی کے سکے لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھیلی، چاندی سے بھری ہوئی تھیلی، اس کو ہاتھوں میں ہلاتے ہیں اور ہلانے کے بعد کہتے ہیں ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان اگر آج کے بعد تو نے کوئی عمل نہ بھی کیا تو کوئی چیز تجھے نقصان دینے والی نہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ عثمان تو وہ بندہ ہے، عثمان صحابہ کرام کی جماعت میں تو وہ بندہ ہے کہ اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت تیری مغفرت کر دے گا اور اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، آخری بات بتا کر حضرت عثمان کی قربانی کا آخری واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بندہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد دریافت کرتا ہے یا نبی اللہ میں مفلس ہوں، یا نبی اللہ میں غریب ہوں، یا نبی اللہ میں تنگ دست ہوں، یا نبی اللہ میں مقروض ہوں، آپ میرے لیے پیسوں کا انتظام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ بیت المال میں جاؤ اور اتنا اتنا سامان اٹھاؤ اور اس بندے کو دے دو۔ یہ صحابی فرماتے ہیں یا نبی اللہ کل شام کے وقت ہی میں نے بیت المال کی صفائی کی تھی، بیت المال کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، بیت المال بالکل خالی ہے، میں اس کو کیا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں، اس دیہاتی سے کہتے ہیں کہ اگر بیت المال میں کچھ نہیں تم عثمان کے دروازے پہ چلے جاؤ، عثمان کے گھر پر جاؤ اور جانے کے بعد میرا نام لے دینا کہ مجھے محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ یہ بندہ جب دروازے پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کیا اپنے کانوں سے سنتے ہیں حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں، یعنی بلند آواز سے گفتگو چل رہی ہے، یہ کان لگا کر کے سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ رات جو تم نے چراغ جلایا تھا، رات جو تم نے دیے کے اندر بتی لگائی تھی، تم نے اس بتی کو تھوڑا موٹا لگایا تھا جس کی وجہ سے تیل زائد خرچ ہوا، اگر تم وہ بتی پتلی کر کے لگاتی تو چراغ کا اتنا تیل خرچ نہ ہوتا۔ یہ بندہ دروازے کے باہر سن رہا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی سے چراغ کی بتی موٹی اور پتلی کرنے پر جھگڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا، لیکن اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ یہ کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ من دق الباب، دروازے پر کون ہے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ مجھے کچھ مال وقف کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی اندر جاتے ہیں، اسی منٹ میں باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد ایک تھیلی لے کر کے آتے ہیں، اس تھیلی کے اندر سونے کے سکے تھے۔ یہ بندہ گھر جانے کے بعد اس کو کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد فرماتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ اتنی دولت تھی کہ وہ میری زندگی کے اعتبار سے میرے لیے کافی تھی، یعنی اگر میں اس تھیلی کو اپنے پاس رکھتا اور مرتے دم تک بھی میں کچھ کماتا نہیں، وہ مال میرے لیے کافی تھا۔ اس بندے نے کہا کہ عثمان تو نے مجھے اتنا مال وقف کیا جو میرے لیے کافی ہے، جو میری زندگی کے لیے کافی ہے، مجھے یہ تو بتا دے کہ تو پھر چراغ کے اوپر اپنی بیوی سے گرم کیوں ہو رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، وہ چراغ کا تیل خرچ کرنا یہ میرے اپنے لیے تھا، اور یہ جو میں نے مال تجھے دیا ہے یہ میں نے تجھے نہیں بلکہ اپنے رب کو دیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی صحابہ کرام کی جماعت میں وہ عظیم صحابی ہے۔ آپ حضرات اس خاکے کو ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کو آپ کے درمیان بیان کیا جائے گا، لیکن تاریخ اعتبار سے آپ یاد رکھیں آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ
اس تاریخ کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اگر امروہہ میں رہ کر کوئی بندہ عید مناتا ہے، چاہے کسی بھی نام سے وہ عید منائے، آپ اس کی عید میں شریک نہ ہونا، وہ عید کسی بھی اعتبار سے منائیں، میرا ذہن کہتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دنیا سے رخصت ہونے پر خوشی منائے گا، بقیہ کوئی عید نہیں، چاہے وہ عید کا نام کچھ بھی رکھتا رہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔